اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں معارف امام حسین کے عنوان پر یہ آج 38 نمبر درس ہے۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد بزرگوار پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، کیا حضرت نے فرمایا، قال اللہ تعالی یا ابن آدم کلکم ضال الا من ہدیت وکلکم عائل الا من اغنیت وکلکم ہالک الا من انجیت فاسألونی اکفکم واہدکم سبیل رشدکم فإن عبادي المؤمنين من لا يصلحه إلا الفاقة ولو أغنيته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة ولو أمرضته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض ولو أصحت جسمه لأفسده ذلك وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي لَمَنْ يَجْتَهِدُ فِي عِبَادَتِي وَقِيَامِ اللَّيْلِ فَأُلْقِيَ عَلَيْهِ النُّعَاسُ نَظَرًا مِنِّي لَهُ فَيَرْقُدُ حَتَّى يُصْبِحَ وَيَقُومُ حِينَ يَقُومَ وَهُوَ مَاقِتٌ لِنَفْسِهِ زَارٍ عَلَيْهَا وَلَوْ خُلِّيتُ بَيْنَهُ مَا يُرِيدُ لَدَخَلَهُ الْعُجْبُ بعمله ثم كان هلاكه في عجوبه ورضاه من نفسه فيظن أنه قد فاق العابدين وجاز باجتهاده حد المقصرين فيتباعد بذلك مني وهو يظن أنه يتقرب إلي فلا يتكل العاملون على أعمالهم وإن حسنت ولا ييأس المذنبون من مغفرتي لذنوبهم وإن كثرت لكن برحمتي فليثقوا ولفضلي فليرجعوا وإلى حسن نظري فيطمعوا وذلك إني أدبر عبادي بما يصلحهم وأنابهم لطيف خبير۔ حوالہ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 60 اور بحار الانوار جلد نمبر 71 صفحہ نمبر 140۔ یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد سے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے بری نو انسان، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے ان کے جن کی میں نے ہدایت کی، اور تم سب کے سب محتاج ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے غنی کیا، اور تم سب کے سب ہلاک ہونے والے ہو سوائے ان کے جنہیں میں نے نجات دی، لہذا تم لوگ مجھ ہی سے مانگو، میں تم لوگوں کے لیے کافی ہوں اور تمہیں تمہاری ہدایت کی راہ دکھاؤں گا، کیونکہ میرے مومن بندوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح صرف فاقہ ہی کے ذریعے ہوتی ہے، غربت کے ذریعے سے ہوتی ہے، کہ اگر میں انہیں غنی کر دوں تو وہ بگڑ جائیں، اور بے شک بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح صرف صحت سے ہوتی ہے، اور اگر میں انہیں مریض کر دوں تو وہ بگڑ جائیں، اور میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کی اصلاح صرف مریضی ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے، کہ اگر میں انہیں صحت جسمانی دوں تو وہ بگڑ جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں جو میری عبادت و راتوں کے قیام کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، لہٰذا میں ان پر نیند سوار کر دیتا ہوں، یہ میری جانب سے ان کے لیے لطف و کرم ہوتا ہے، لہٰذا وہ صبح تلک سوتے ہیں اور اس وقت اٹھتے ہیں جب اٹھنا چاہیے، اور وہ اپنے نفس کو ہلاک کرتے ہیں جس پر انہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے، اور اگر میں انہیں ان کی اسی حالت پر چھوڑ دوں تو انہیں ان کے عمل کی
خود غرضی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، پھر وہ اپنی خود غرضی اور اپنے نفس سے راضی رہنے کے نتیجے میں ہلاک ہو جانے والے ہیں۔ پھر بھی وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ میرے مقربین میں سے ہیں۔ لہذا عاملین کو اپنے عمل پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے ان کا عمل کتنا ہی اچھا ہو، اور گناہ گاروں کو بھی اپنے گناہوں کی بنا پر میری مغفرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے کثیر گناہ ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میری رحمت پر اطمینان اور میرے فضل و حسن نظر کی امید رکھنی چاہیے۔ اور یہ اس لیے میں نے اپنے بندوں کو کی مصلحت میں تدبیر کرنے والا ہوں میں، اور میں ان کے بارے میں باریک بین ہوں، آگاہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔